بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل فلسطین کشیدگی میں شہید ہونے والوں کی تعداد 50 کے قریب ہو گئی۔ نوجوانوں نے یہودیوں کی ایک عبادت گاہ سیناگوگ کو نذر آتش کر دیا۔ فلسطینی بہادر نوجوان لڑکے لڑکیوں کی کسی خوف کے بغیر مسکراتے ہوئے گرفتاریاں۔ لڑائی تب شروع ہوئی جب اسرائیلی عدالت نے یہودی آباد کار تنظیم کے حق میں حکم جاری کیا۔ اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا: حماس۔ فلسطین کی اقوام متحدہ کی خاموشی پر کڑی تنقید۔ OIC تنظیم کا ہنگامی اجلاس میں اسرائیلی جارحیت پر شدید غم و غصے کا اظہار۔ فلسطین اسرائیل کے حالات تیزی سے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں: سینئر تجزیہ کار۔ دنیا بھر میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے۔ باکسر عامر خان نے اپنے گھر پر فلسطینی پرچم لہرا دیا۔ کورونا کی نئی بھارتی قسم پر ویکسین بھی اثر نہیں کر پا رہی: عالمی ادارہ صحت۔ بھارت میں کورونا متاثرین پر مہلک ترین کالی پھپھوندی کا حملہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسرائیلی طیاروں نے آج بھی غزہ پر بمباری جاری رکھی، جس سے شہید ہونے والوں کی تعداد 50 کے قریب ہو گئی ہے، جن میں سے ایک خاتون سمیت 15 بچے بھی شامل ہیں۔ کئی رہائشی عمارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں۔ عمارتوں کے ملبے تلے درجنوں خاندان دب گئے ہیں، جبکہ 300 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ہاسپٹل زخمیوں سے بھر گئے ہیں اور شہر کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اسرائیلی راکٹ ایک گھر سے ٹکرا گیا، جس سے ایک حاملہ خاتون اپنے شوہر اور 5 سالہ بیٹے سمیت شہید ہو گئی۔ حماس نے بھی بھرپور جواب دیتے ہوئے تل الہوا میں اسرائیلی پر جوابی راکٹ برسائے اور اسرائیل کی تیل کی پائپ لائن تباہ کر دی، جس کے نتیجے میں 5 اسرائیلی ہلاک اور 70 کے قریب زخمی ہو گئے۔ حماس نے اسرائیل پر 100 سے زائد جوابی حملوں کو 13 منزلہ رہائشی عمارت پر اسرائیلی حملے کا جواب قرار دیا۔ اسرائیل کے شہر لد میں یہودی شہری نے ایک 25 سالہ عرب شہری کو شہید کر دیا، جس پر ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی اور نوجوانوں نے یہودیوں کی ایک عبادت گاہ سیناگوگ کو نذر آتش کر دیا۔ کئی دکانیں اور گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی گئی، جس کے بعد لد میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اسرائیل نے الزام عائد کیا ہے کہ 13 منزلہ عمارت حماس کے زیر انتظام تھی، جہاں سے اسرائیل پر راکٹ داغے جاتے تھے، جن سے اسرائیل میں ہمارے بچے بھی مارے گئے ہیں۔ اپنے شہریوں کی ہلاکت کے بعد اسرائیلی آرمی نے غزہ کی سرحد پر مزید دستے بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع پہلے ہی 5000 ریزرو اہلکاروں کو متحرک کرنے کا حکم دے چکے ہیں۔ لڑائی کا آغاز تب ہوا جب اسرائیل نے بنیادی حقوق اور مذہبی آزادی کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے جمعۃ الوداع کے موقع پر مسجد اقصی میں نماز کی ادائیگی کے لیے آنے والے فلسطینیوں پر طاقت کا استعمال کیا۔ 27ویں شب کو بھی اسرائیلی آرمی نے فلسطینیوں کو عبادت سے روکنے کی کوشش کی، جس پر جھڑپ ہوئی اور کئی فلسطینی نوجوانوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ اس موقع پر دنیا نے عزم و ہمت کی ایک نئی داستان رقم ہوتے دیکھی، جب فلسطینی کسی خوف اور دباؤ کے بغیر مسکراتے ہوئے گرفتاریاں دیتے رہے، جس میں نوجوان بہادر لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ بیت المقدس کے اہم علاقے شیخ جراح میں فلسطینی املاک کو تباہ اور فلسطینیوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کئی دن سے حالات کشیدہ تھے۔ اس علاقے میں اسرائیل کی عدالت نے ایک یہودی آباد کار تنظیم کے حق میں حکم جاری کیا تھا، جس سے انہیں فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کا اختیار مل گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف 70 سے زیادہ افراد نے اپیل دائر کی تھی، جس پر سماعت ہونی تھی، لیکن عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔
فلسطین کی جدوجہد آزادی کی تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی آرمی نے مقدس مقام مسجد اقصی میں نہ صرف عبادت سے روکا بلکہ وہاں آگ بھی لگائی، جبکہ شیخ جرح میں فلسطینیوں کو غیر قانونی طور پر ان کے گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، جس کا اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ غزہ کا کنٹرول 2007 سے جدوجہد آزادی فلسطین کی تحریک حماس کے پاس ہے، اور تب سے 3 بار لڑائیاں ہو چکی ہیں اور جھڑپوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری رہتا ہے۔ فلسطین سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں فلسطین کے اقوام متحدہ میں نمائندے ریاض منصور نے اقوام متحدہ کی خاموشی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کی جانی چاہیے تھی۔ انہوں نے لڑائی کو روکنے کے علاوہ اس کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ بھی کیا۔ اجلاس میں اسرائیلی حملوں سے ہونے والی اموات پر 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ OIC تنظیم کے ہنگامی اجلاس میں اسرائیلی جارحیت پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی آرمی کی جانب سے وحشیانہ قوت کے استعمال کی مذمت بھی کی گئی، جبکہ عرب لیگ اور پاکستان سمیت کئی اسلامی ممالک نے بھی اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اقوام متحدہ اور امریکہ سمیت کئی ممالک نے اسرائیل اور حماس سے تحمل سے کام لینے اور جھڑپوں کے خاتمے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فریقین پرتشدد کارروائیوں سے باز رہیں تاکہ خطے میں امن کا قیام ممکن ہو سکے۔ سینئر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ فلسطین اسرائیل کے حالات تیزی سے پیچیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس سے پورے خطے میں ایک بڑی لڑائی کسی بھی وقت چھڑ سکتی ہے، جس سے مکمل لڑائی کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی آرمی کا کہنا ہے کہ پیر سے اب تک حماس کی جانب سے 1000 راکٹ داغے گئے ہیں۔ گزشتہ 7 برسوں میں یہ اب تک کشیدہ ترین حالات ہیں۔ عالمی طاقتیں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کر چکی ہیں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے حالیہ بحران پر ایک اور ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ایلچی برائے مشرق وسطیٰ نے خبردار کیا ہے کہ ہم تیزی سے ایک مکمل لڑائی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے یہودی اور عرب آبادی والے شہروں میں ہنگامی حالات کا نفاذ کر دیا ہے، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ عرب رہائشیوں میں بڑے پیمانے پر فسادات پھوٹ پڑے ہیں۔ اسرائیل کے کئی یہودی عرب آبادیوں والے شہروں میں مظاہرین کی جانب سے فلسطینی پرچم لہرانے، گاڑیاں اور املاک نظر آتش کرنے، پولیس کے ساتھ جھڑپوں اور یہودی کار سواروں پر حملوں کے بعد بڑے پیمانے پر خانہ جنگی کا خدشہ ہے۔ غزہ کا کنٹرول حماس کے ہاتھ میں ہے، جبکہ اسرائیلی آرمی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے فلسطینی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ان حملوں میں بہت سے افراد کو منہدم عمارتوں سے نکالا گیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے بھی دونوں فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ کی چیف پروسیکیوٹر نے تشدد میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے جرائم کیے جا چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع بینی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے حملوں کا یہ ابھی صرف آغاز ہے، جبکہ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ نے یروشلم کی تلوار کے نام سے اپنے آپریشن کو بڑھانے کی دھمکی دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اب ہم مکمل طور پر تیار ہیں۔ اسرائیلی آرمی کے ترجمان جوناتھن کا کہنا ہے کہ لڑائی کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا حماس آپ سے لڑائی بندی کا مطالبہ کر سکتی ہے تو انہوں نے زور دے کر کہا کہ میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کریں گے۔ دوستو، عالمی برادری کی جانب سے اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز اور فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی کو ختم کرنے کے مطالبے کے باوجود یروشلم میں جھڑپیں ابھی بھی جاری ہیں اور اس کا دائرہ کار پھیلتا جا رہا ہے۔ اسرائیل تیزی سے خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دنیا بھر میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لندن سمیت مسلم ممالک کویت، عمان، پاکستان، تیونس، اردن اور ترکی میں مظاہرے کیے گئے۔
لندن میں وزیر اعظم بورس جانسن کی رہائش گاہ کے باہر مظاہرین اسرائیلی عدالت کے مشرقی یروشلم کے علاقے شیخ جرہ سے فلسطینی خاندانوں کو ان کے گھروں سے نکالنے کے فیصلے کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ تاہم اسرائیلی سپریم کورٹ نے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ مؤخر کر دیا ہے جو درجنوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ اردن میں مظاہرین نے اسرائیلی سفارت خانے کے باہر جمع ہو کر اسرائیلی پرچم کو نظر آتش کر دیا اور شرم کرو سفارت خانہ اب بھی یہی ہے اور اسرائیل کی موت کے نعرے بھی لگائے۔ عالمی شہرت یافتہ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے برطانیہ میں اپنے گھر کی تصویر شیئر کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے گھر پر فلسطینی پرچم لہرا رہا ہے۔ عامر خان نے اپنی ٹویٹ میں فری فلسطین کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا۔ باکسر عامر خان نے اپنے ایک بیان میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اسرائیل کی وحشیانہ کارروائی کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم معروف کرکٹر ڈیرن سیمی نے بھی اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ عالمی ادارہ صحت نے بھارت میں موجود کورونا کی نئی قسم سے متعلق انتباہ جاری کر دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ بھارت میں کورونا کی تبدیل شدہ نئی قسم دیگر ممالک کے لیے بھی تشویشناک ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق بھارت میں موجود کورونا کی تبدیل شدہ نئی قسم دیگر اقسام سے کہیں زیادہ مہلک ہے اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس کورونا پر ویکسین بھی اثر نہیں کر رہی۔ عالمی ادارہ صحت نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں موجود کورونا نہ صرف زیادہ طاقتور ہے بلکہ تیزی سے پھیلنے والا بھی ثابت ہو رہا ہے۔ بھارت میں کورونا وبا سے متاثر ہو کر صحت یاب ہونے والے کئی افراد میں کالی پھپھوندی کہلانے والا ایک اور ہلاکت خیز انفیکشن حملہ آور ہونے لگا ہے۔ یہ پھپھوندیاں انسانی دماغ، پھیپھڑوں یا پھر ناک حلق میں جڑیں بنا لیتی ہیں اور بڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ عام زبان میں کالی پھپھوندی کہلانے والے اس انفیکشن کو میڈیکل سائنس کی زبان میں میوکورمائکوسس کہا جاتا ہے جو عام حالات میں بہت کم ہوتا ہے۔ اس سے متاثر ہونے والے 54% افراد اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ بھارتی طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ کورونا وبا کی وجہ سے کالی پھپھوندی یعنی میوکورمائکوسس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں بھی غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بھارت میں کالی پھپھوندی کا انفیکشن پھیلنے کی بڑی وجہ اسٹیرائڈ ہارمونز ہیں جو کورونا کی شدید تکلیف کم کرنے کے لیے ہنگامی طور پر استعمال کروائی جاتی ہے، جو جسم کے مدافعتی نظام کو کمزور بنا کر دوسرے طبی مسائل کی وجہ بن رہی ہے۔ کالی پھپھوندی سے متاثر ہونے والوں میں شوگر کے مریضوں کی تعداد خاصی زیادہ ہے، کیونکہ ان کا قدرتی دفاعی نظام پہلے ہی شوگر کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اگر انہیں کورونا کا سامنا بھی کرنا پڑ جائے تو ان کی حالت مزید خراب ہو جاتی ہے، جسے سنبھالنے کے لیے اسٹیرائڈز دینے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہتا، یعنی کورونا سے صحت یاب ہونے کے باوجود بھی ان پر ناگہانی موت کا خطرہ منڈراتا رہتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق گزشتہ ایک ماہ میں کورونا کو شکست دے کر صحت یاب ہونے والے سینکڑوں افراد میں کالی پھپھوندی ہی یا تو موت کی وجہ بنی ہے یا پھر خطرناک آپریشن کے بعد انہیں متاثرہ اعضاء سے محرومی اور معذوری کا شکار ہونا پڑا ہے۔ بھارت میں کورونا کی پہلی لہر میں میوکورمائکوسس کے متاثرین کی شرح بہت کم تھی، لیکن دوسری لہر میں یہ شرح پہلے کے مقابلے میں واضح طور پر بڑھ چکی ہے۔ طبی ماہرین یعنی ڈاکٹر سر پکڑے بیٹھے ہیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ دوستو، میں ایک بات بتاتا جاؤں کہ خبروں پر زیادہ توجہ مت دیا کریں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ خبروں میں چیزیں بڑھا چڑھا کر پیش کی جاتی ہیں، چیزوں کو نارمل لیں، لیکن SOPs پر سختی سے بھی زیادہ عمل جاری رکھیں، خاص طور پر باہر جاتے ہوئے یا کسی سے ملتے ہوئے ماسک پہننا کبھی نہ بھولیں۔ باقی اللہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔